کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط الحمدللہ جبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الی یوم القرار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحتج آدم وموسیٰ علیہم الصلاة والسلام عند ربہما فحج آدم موسیٰ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، جس طرح ہر صبح اٹھ کر عورتوں کو سوچنا پڑتا ہے آج صبح کیا کھانا بنانا ہے، ایسے ہی ہم ملساروں کو ہر جمعہ سوچنا پڑتا ہے آج جمعہ میں کیا بیان کرنا ہے. اسی فکر میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک کتاب جو احادیث کی تشریحات پر مشتمل تھی وہ زیر مطالعہ تھی، تو ایک زبردست حدیث نظر سے گزری جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کا ایک دلچسپ سبق آموز نصیحتوں سے بھرا ہوا قصہ اور واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو دل میں یہ بات آئی کہ آج جمعہ اسی حدیث کو اپنا موضوع بنا لیا جائے اور حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کو بیان کر کے خود اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے اور آپ کو بھی دعوت فکر دی جائے. تو لہذا بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ حدیث اور یہ واقعہ اور قصہ حدیث کی مشہور اور معروف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے. بخاری اور مسلم شریف متفق علیہ، ان دونوں کتابوں میں بھی یہ حدیث اور واقعہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی مشہور کتاب مشکات میں بھی یہ واقعہ ان دونوں کتابوں کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. واقعہ اور قصہ کیا ہے، ذرا آپ حضرات ادھر توجہ سے سماعت فرمائیں. حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحث ہو گئی اللہ تعالی کے سامنے. اس بحث اور بات چیت میں حضرت آدم علیہ السلام غالب آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. لیکن آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی نبیوں پیغمبروں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے.
دونوں کا زمانہ اور دور الگ ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جانے کے کئی سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات کی ملاقات کہاں ہوئی تھی اور بات چیت کہاں ہوئی تھی. لیکن واقعہ تو بیان کیا گیا ہے. بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. وَاحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ علیہم السلام عند ربہما. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہوئی یا بحث ہوئی اللہ تعالی کے سامنے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ ان دونوں نبیوں اور پیغمبروں کی ملاقات کہاں ہوئی؟ بعض علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم برزخ میں جمع فرمایا تھا، تو وہاں پر بات ہوئی تھی ان دونوں حضرات کی. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی جگہ ملاقات کروا دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو اس وقت یہ دونوں حضرات کی بات چیت ہوئی. لیکن ایک بات ایک جگہ پڑھنے کو ملی تو وہ مجھے دل کو بہت اچھی لگی کہ دراصل یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دونوں حضرات کی اس گفتگو اور بات چیت کے لیے خواب دیکھا ہو. اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. یہ سارے احتمالات اور ممکن چیزیں ہو سکتی، لیکن واقعہ پکا ہے، سچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک سوال کیا. اس سوال پر آپ غور فرمائیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیوں کیا اور یہ بات کیوں پوچھی؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں، اولو العزم نبیوں اور پیغمبروں میں سے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت اور پیدائش سے اپنی وفات تک، وصال تک بے شمار مشقتیں اٹھائی ہیں اور قربانیاں دی ہیں. آپ کی ولادت کے وقت مصر کا عالم اور حال یہ تھا کہ فرعون کے حکم سے پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی ماں نے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا اور وہاں سے فرعون نے اٹھایا اور اس کے گھر پرورش ہوئی. اور جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کے ہاتھوں سے ایک فرعونی اور قبطی کا قتل ہو گیا تھا.
جس کی وجہ سے حکومت وقت ان کا پیچھا کر رہی تھی، اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے مصر سے نکل پڑے اور سفر کرتے ہوئے مدین پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے عقد ہوا، اور مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی۔ مدت مہر یا ادائیگی مہر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو واپس لے کر اپنے وطن مصر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ آپ فرعون کو جا کر ایمان کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے ایمان کی دعوت دی۔ وہ آپ کا اور بھی دشمن بن گیا، جادوگری کا الزام لگایا، اور پھر مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، جادوگر ایمان لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریائے اردن سے پار ہو گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی تکلیفیں پہنچائی، نافرمانی کی، بیجا مطالبات کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فطری طور پر ایک بات آئی، جیسا کہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں، زندگی کے جھمیلوں سے تنگ آ کر اے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو یہ سب دیکھنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس لیے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھئی اب یہ سوال ہی مت کرو، ایک آدمی کنویں میں گر گیا، اب وہ یہ سوچتے بیٹھ گیا میں گرا کیوں، تو نکل سکتا؟ گر گیا، بات ختم ہو گئی، وہاں سے اب نکلنے کی فکر کر، اب پیدا تو ہو گئے، اللہ نے زندگی تو عطا فرما دی، اب اگلی میں سر تو پڑ چکا ہے، مسلوں کا کیا ہے؟ تو جس طرح خیالات انسان کو ستاتے ہیں، پریشانیوں مصیبتوں سے دوچار ہو کر تنگ آ کر انسان عام طور پر ایسا سوچتا ہے۔ پتہ نہیں کہ ہم لوگ بھی کتنی مرتبہ اپنی زندگیوں میں اس طرح سوچ چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ ساری مصیبت اور پریشانی جو مجھے ہو رہی ہے یہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پیدا کیا، جنت میں داخلہ دیا، ہر نعمت عطا فرمائی، صرف ایک پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھل کھا گئے۔ نتیجے میں اللہ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کی اولاد جنت سے اتر جائیے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ پھل نہ کھاتے تو پھر ہمیں جنت سے زمین پر ہی آنا نہیں پڑتا تھا۔ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہوا۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرنے والے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی اور دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح ان کی ملاقات کرا دی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا اور پوچھا
قال موسیٰ انت آدم الذی خلقک اللہ بیدی. اچھا، آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں اور آپ ہی حضرت آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنی قدرت سے براہ راست اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی. وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ کے اندر اپنی روح اور جان ڈالی. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَ، اور اللہ تعالی نے آپ کے لیے، آپ کی تعظیم، توقیر، عزت کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کا سجدہ کریں. وَأَسْكَنَكَ فی جنتی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا. ثم اهبط الناس بخطیئتک الی الارض، پھر آپ نے سب کو جنت سے زمین پر اتار دیا. تو اب اس کا جواب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور ان کے باپ بھی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی اولاد میں، یہاں پر علماء اکرام نے ایک بات لکھی ہے، صحیح بات سمجھنے کے لیے بیٹا باپ سے بھی بات کر سکتا ہے، پوری تہذیب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں. چھوٹا بڑے سے بحث کر سکتا ہے پوری عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کے باوجود حق بات بیان کرنے کے لیے اور حق بات سمجھنے کے لیے سوال کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. لیکن احترام کے ساتھ ہونا چاہیے. آج کل لوگ سوال تو نہیں کرتے، لیکن جب سوال کرتے ہیں تو بڑے بھونڈے انداز میں، بدتمیزی کے ساتھ، غلط انداز میں. یہ غلط بات. اب دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کرنے سے پہلے ان کا مقام بیان فرمایا کہ آپ ہی وہ آدم ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، روح ڈالی اور فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا، آپ کو جنت میں ٹھہرایا. ان کو جو اصل میں اعتراض تھا یا ان کو پوچھنا تھا، لاسٹ میں یہ سوال کیا کہ ثم اهبط الناس بخطیئتک الی الارض، لیکن آپ نے اپنی غلطی کی وجہ سے سب کو جنت سے زمین پر اٹھا دیے. اگر آپ سے یہ غلطی نہ ہوتی، آپ بھی وہی رہتے، آپ کی اولاد بھی وہی رہتی، ہم سب وہی رہتے. یہ فرعون سے مقابلہ کرنا، وہ بنی اسرائیل کی پوری قیادت کرنا. بنی اسرائیل نبیوں اور پیغمبروں کی نہ صرف بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، بلکہ بزرگوں اور عزیز دوستوں، بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبیوں اور پیغمبروں کو قتل تک کر دیا تھا. یہ حالات گزرے ہیں پچھلے لوگوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، صحابہ پر، اولیاء پر، صلحاء پر، اصفیاء، اتقیاء پر، برگزیدہ بندوں پر. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، جواب سنیے آپ. قال آدم انت موسیٰ الذی اصطفاک برسالتہ وبکلامہ. اچھا، آپ ہی وہ موسیٰ ہیں، موسیٰ بنی اسرائیل ہیں آپ، جن کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے سے خاص طور پر کلام کرنے کے لیے منتخب کر لیا اور چن لیا. وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ، اور آپ ہی وہی موسیٰ ہیں
جنہیں اللہ تعالی نے تورات کی تختیاں عطا فرمائی، فیہا تبیان کل شیء، جس تورات میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی تسبیح، تحمید، تہلیل، پاکی، بڑائی، کبریائی بیان کی گئی ہے تورات کے اندر۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنے سال پہلے تورات کو لکھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات کتاب لکھ دی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ تورات کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے میرے بارے میں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے سلسلے میں قصور کیا اور غلطی کی۔ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے نہیں ہے؟ تو حضرت آدم موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تورات کے اندر تو یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو بات میری پیدائش سے 40 سال پہلے میری تقدیر اور قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، بخاری، مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور تقدیر اور قسمت سے تعلق رکھتا ہے۔ واقعہ سننے میں تو آیا ابھی، لیکن پورا سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات لکھی اور تورات کے اندر یہ بات میری تقدیر میں لکھ دی کہ حضرت آدم سے اس طرح کا قصور ہوگا، تو میں نے وہ کیا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے، میں کیا کروں؟ حضور نے بیان فرمایا، فحج آدم موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام غالب آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے قصور ہو گیا تھا جنت میں، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا زمین پر، اور گریہ وہ زاری طاری ہو گئی ان پر۔ احساس و ندامت کا عالم یہ تھا کہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے زبان سے کلمات بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ تو اللہ نے تعلیم دی توبہ کے کلمات کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ جو جواب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، میری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، میں نے کیا، اب میں کیا کروں، میرا قصور کیا ہے، یہ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ لیکن جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے اتار دیا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں کہا، یا اللہ آپ نے میری قسمت میں لکھ دیا تھا، مسئلے میں سے ہو گیا، میرا کیا قصور ہے، آپ جنت سے کیوں اتار رہے ہیں، زمین پر کیوں اتار رہے، اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے، میں کیا کروں؟ اللہ سے بحث نہیں فرمائی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ اور معصیت کے بعد بندے کو توبہ کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس پر بھی اگر بعد میں کوئی سوال کرے توبہ کرنے کے بعد بھی، معافی مانگنے کے بعد بھی، تو بھائی اس وقت بول سکتے بھی ہم سے جو قصوروار ہے، خطاوار ہے، گناہ گار ہے، ہم سے ہو چکا، ہو سکتا ہے اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو گیا۔
یہ ایک بات سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ ہے، ایمان مکمل ہونے کے لیے 7 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. بخاری شریف میں ایک مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے. اسی حدیث جبرائیل سے علماء اکرام نے ایمان مفصل کو نکالا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان 7 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، تمام کتابوں پر، آخرت کے دن پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایمان رکھنا ضروری ہے. لیکن مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنی قسمت کو، تقدیر کو بیان کرنا جائز ہے، مگر گناہ کر کے اپنی تقدیر کا حوالہ یا سہارا آپ نہیں لے سکتے. مصیبتیں آ جائیں تو ہو سکتا ہے اللہ آپ نے جو فیصلہ میرے حق میں فرمایا اس میں حکمتیں ہوں گی، نصیحتیں ہوں گی، آپ جو بھی کرتے ہیں اچھائی کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھانا کیا، بلکہ تقدیر پر ایمان رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور تقدیر وہ بھول بھلیا ہے جس کے اندر اگر جانے کی اگر ہم کوشش کریں گے باہر نہیں آ سکتے. صرف بغیر سمجھے ہوئے سمجھنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا یہی ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقدیر کیا ہے، تو فرمایا وہ ایک اندھیری راز ہے، اس کے اندر جانے کی کوشش نہ کر. پھر پوچھا تو فرمایا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کر. پھر پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کا ایک راز ہے، تو اس کا پیچھا نہ کر. اور انسان بھی بڑا عجیب ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے تو اس میں تقدیر کو یاد نہیں کرتا. جب کوئی برا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر الزام آتا ہے، وہ بدنام ہوتا ہے، مصیبتوں میں پھنستا ہے، تو کہتا ہے کہ میری تقدیر میں، میری قسمت میں ایسا تھا، میں کیا کروں. یہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں چلے گا. رضا بالقضاء مومن کے لیے لازمی اور ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا اور پروف ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اوپر حد جاری کرنے لگے، اس کے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کرنے لگے. چور نے کہا یہ میری تقدیر میں تھا، میرا کیا قصور ہے، اللہ نے چوری کرنا میری قسمت میں لکھ دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیارا جواب دیا. فرمانے لگے بھائی ہم بھی تقدیر کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں. آپ کی تقدیر میں ہی آپ کا ہاتھ کٹنا بھی وہیں پر لکھا ہوا تھا. تو صرف چوری کرنے کو یاد نہ رکھے، وہ ہاتھ کٹنا بھی تقدیر کے اندر ہوتا ہے، اس کو بھی یاد رکھا جائے. دراصل پوری مخلوقات میں اللہ تعالی نے جنات کو اور انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے. وہ اختیار دوسری مخلوقات کو نہیں ہے. درخت ہے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، پہاڑ ہے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، جمادات ہیں اپنی جگہ پر قائم ہے، نباتات ہیں اپنی جگہ پر قائم ہے. کچھ جانور چلنے پھرنے والے ہیں لیکن عقل و شعور سے خالی ہیں، ان کو وہ زبان سے کچھ بول نہیں سکتے. ہم انسانوں کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، اس لیے ہم صرف پورا تقدیر کے اوپر اور قسمت کے اوپر ڈال کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر جو بیٹھ نہیں سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تھا تو فرمایا کہ ایک پیر اٹھا، ایک ٹانگ اٹھا. تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا دی. تو فرمایا دوسری ٹانگ اٹھا، تو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہم کو ہے، دوسری ٹانگ کا نہیں ہے. اس لیے حدیث کے مفہوم میں کہا کہ تم عمل کرتے رہا کرو. یہ تقدیر کے بارے میں، اس سے زیادہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کرنا بھی صحیح نہیں. تو یہ حضرت آدم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مشیت سے ظاہر فرمایا تاکہ یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے.
دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے، اللہ تعالی ہمیں تقدیر